اسلام کی آواز۔ علماء کرام، شورائے اعظام، سادات کرام، تشریف فرما احباب اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الفاتحہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کے حبیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، حضور رحمت عالم نور مجسم، ارواحنا فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت پناہ میں درود شریف کی نظریں بلند آواز سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت ایک حدیث پاک کے مفہوم کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین حاضر آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پڑھتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے رب کی بارگاہ میں رحمت طلب کرتے ہیں۔ حضرات، جب ایک بار کا یہ عالم ہے تو پھر بار بار کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر اعلیٰ حضرت کی بولی میں جب آدمی پڑھے گا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کس قدر اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہوگا۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پڑھیے بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا کروڑوں بار شکر و احسان ہے کہ ہم سب
پیارے مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی مبارک محفل میں حاضر ہیں۔ لائق سب مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس قدر محنتیں کر کے اتنا پیارا جلسہ سجاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سبوں کو، سارے عالم کے سنی مسلمانوں کو میلاد پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضور رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے رحمت کا دریا بہاتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم وقت کی پابندی کے ساتھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے، سننے کی، اور حضور کی رحمت والی تعلیمات کو بھی کچھ پڑھنے سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے رحمت کے دریا ہیں، آپ دیکھیں۔ ہم رحمت کے سائے میں میلاد مصطفیٰ کا بھی ذکر کریں گے۔ آپ کی والدہ مکرمہ حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے لال میرے شکم میں تشریف لائے تو کچھ دنوں تک تو مجھے محسوس ہی نہ ہوا کہ میرے شکم میں یہ امانت ہے۔ محسوس کب ہوا؟ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے خوشخبری سنائی، آمینہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے شکم سے نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، اور فرمایا ان کا نام محمد رکھنا، مشرق و مغرب میں ان کی تعریفوں کے گن گانے جائیں گے۔ آج جو لوگ میلاد مصطفیٰ پر پہرا بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، شرک و بدعت کہتے نہیں تھکتے، وہ کان کھول کے سن لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام مصطفیٰ کا میلاد پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ اب جو حضرت آدم علیہ السلام کے فرما بردار بیٹے ہوں گے وہ میلاد مصطفیٰ پڑھیں گے۔ اب جو نہیں پڑھتے، پابندی لگاتے ہیں، وہ اپنے چہرے کو آئینے میں خود دیکھیں کہ ان کا حال کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں تو خوب میلاد مصطفیٰ مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھیں تو صحیح، عام عورتوں کو اگر یہ حالت ہو، گرانی محسوس ہوتی ہے، متلی محسوس ہوتی ہے، قے آتی ہے اور بہت ساری چیزیں، لیکن ہمارے آقا کی والدہ مکرمہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو کبھی ایسا محسوس ہی نہ ہوا، بلکہ ہر ماہ میں کوئی نہ کوئی نبی تشریف لاتے اور مجھے میرے لال کی آمد کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ حضرات، حضرت آمینہ کو کوئی تکلیف ہوتی بھی کیسے؟ اس لیے کہ میرے آقا تو رحمت عالم بن کے آ رہے ہیں، وہ سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں، تو اپنی والدہ کو زحمت کیسے دے سکتے تھے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ تو رحمت عالم ہے۔ جب دنیا میں بظاہر نہ آئے تھے تو بھی مصطفیٰ کی رحمتیں کائنات کو مل رہی تھی، آج بھی مل رہی ہے، صبح قیامت تک ملتی رہے گی۔ تو اپنی والدہ کو زحمت کیسے دیتے؟ حضرات، اور تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں، رحمت تمام کی شان دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دنیا میں تشریف لائے، آپ سنتے ہیں کہ کس شان سے سرکار دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کی والدہ مکرمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ جب میرے لال دنیا میں تشریف لائے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آتے ہی اپنے سر انور کو سجدے میں رکھ دیا۔ مسلمانوں ذرا دیکھو اور کیسے رسول پاک دنیا میں تشریف لاتے ہی رحمت کا دریا بہاتے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے سر انور کو سرکار نے سجدے میں رکھ دیا۔ رب قدیر کی حمد و کبریائی کے بعد سرکار کی زبان پاک پر جو جملے تھے وہ یہی تو تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ مفہوم واضح ہے، اے اللہ میری امت مجھے ہبہ فرما دے، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ سرکار دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور رحمت کا دریا بہا رہے ہیں۔ اے لوگو ذرا توجہ تو کرو، رسول پاک دنیا میں تشریف لائے، سرکار اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ حضرت جمیل قادری بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جب اس منظر کو پڑھا تو فرماتے ہیں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق نے فرمایا کہ بخشا۔ الصلاۃ والسلام، گویا کہ رسول پاک دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، ابھی ولادت باسعادت ہو رہی ہے اور امت کی بخشش کے رحمت کے دریا بہاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے رحمت والے ہیں ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور دنیا میں تشریف لائے، اپنی امت کی سرکار نے بخشش کی دعا کی۔ مسلمانوں سرکار کا سر انور سجدے میں ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا کے پہلے سجدے کو پڑھا تو فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ ہم گنہگاروں نے دیکھا، مصطفیٰ کی امت نے دیکھا، ایمان والوں نے دیکھا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اور سرکار دنیا میں آتے ہی، ولادت ہوتے ہی، پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ امت نے بھی کمر کس لی کہ کوئی بھی موقع ہو ہم مصطفیٰ کے میلاد کو بھولیں گے نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کی بولی میں ہر سنی کے بچے بچے کا نعرہ ہوگا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی حشر تک ڈالیں گے ہم۔ جب سرکار ہمیں نہ بھولے تو امت مصطفیٰ کے میلاد کو کیسے بھولے گی؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے۔ ہمیں کیا پڑھیے، ہم تو مصطفیٰ کے گن گائیں گے، کوئی مرے یا جلے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے۔ آگے آپ پڑھو، سناتے جائیں گے، جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اچھا بھائی، یہ اعلیٰ حضرت سرکار کا شعر ہے جو میں نے پڑھا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم، جی سبحان اللہ، حشر تک ڈالیں گے ہم۔ آپ کو سمجھے اس سے اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ لفظ تک میں بڑی وسعت ہے، لفظ تک ہے نا جو اس میں بڑی وسعت ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، اس تک کو سمجھانے کے لیے بس تھوڑا سا ذہن کو آپ کے قریب کرنے کے لیے میں عرض کروں کہ بھائی وضو میں کتنے فرض ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ 4 فرض ہیں جی۔ اشارتاً میں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، بھائی چہروں کو دھو اور ہاتھ کو دھو، کہاں تک؟ ہاتھ کہاں تک دھونا فرض ہے؟ بولو، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا فرض ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھائی ہم تو وضو کر رہے ہیں اور وضو کرتے بعد بھائی کوہنیوں تک ہاتھ دھوئیں گے، کوہنیوں تک، تو ہم سمجھیں کہ یہاں تک ہم نے دھو لیا ہاتھ، ہم تک تو پہنچ گئے۔ مفتی صاحب فرمائیں گے کہ وضو نہیں ہوگا جب تک کہ پوری کوہنی نہ دھو گے، کوہنیوں سمیت دھو گے نا۔ تو اب کیا سمجھے آپ؟ تک میں بڑی وسعت ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر پھر پڑھو، حشر تک، سبحان اللہ سبحان اللہ، حشر تک سبحان اللہ، ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ کیا مطلب؟
اے وہابیوں یہ نہ سمجھو کہ ہم صرف دنیا میں مصطفیٰ کا میلاد منائیں گے تک میں بڑی وسعت ہے، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ قیامت آنے تک سنی مصطفیٰ کا میلاد منائیں گے، بلکہ ہماری تمنا تو یہ ہے حشر کے میدان میں بھی مصطفیٰ کا میلاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ لفظ باد، تک میں بڑی وسعت واہ ہے، واہ واہ واہ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم میدان قیامت میں۔ یقیناً 50,000 برس کا دن اس پر ایمان ہے، نفسی نفسی کا عالم اس پر بھی ایمان ہے، لیکن حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ یہاں گلی گلی میلاد ہے، سنی کے گھر گھر میلاد ہے، مسجد مسجد میلاد ہے، میدان میدان میلاد ہے۔ اہل سنت یہاں میلاد پڑھنے پڑھوانے کی عادتیں بنا رہے ہیں کہ کل اللہ کرے کہ میدان قیامت میں مصطفیٰ کے میلاد میں شرکت ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی کہے گا کہ بھئی یہ تو ایک کوئی فلسفے والی بات ہو گئی کہ میدان قیامت میں رسول پاک کا میلاد، تو میں کہوں گا میرے بھائی آؤ ذرا اور قرآن پاک کے میں آپ کو قریب کروں۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے ان اللہ سریع الحساب، سبحان مفہوم اللہ، اس کا یہ ہے اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ قرآن حکیم کی تفسیر میں نے پڑھا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ 3-4 گھنٹے میں مخلوق کا حساب لے لے گا۔ اس تفسیر میں یہ ہے 3-4 گھنٹے میں حساب لے لے گا۔ تو پوچھا گیا کہ بھئی 50,000 برس کا دن ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہوگا کیا؟ رسول رحمت کی نعتیں پڑھی جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب بھی نہ سمجھو گے اعلیٰ حضرت کے شعر کو، مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی جائیں گی، یعنی مصطفیٰ کا میلاد ہوگا۔ عربی نعت مصطفیٰ ہمارے صادق بھائی پڑھ رہے تھے، سید صاحب پڑھ رہے ہوں گے اور پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب مصطفیٰ کا میلاد ہو رہا ہے نا۔ نعت مصطفیٰ کا میلاد ہے، تو قیامت کے دن بھی جب رسول پاک کی نعتیں پڑھی جا رہی ہوں گی تو گویا میدان قیامت میں مصطفیٰ کا میلاد ہو رہا ہوگا۔ سبحان اور اللہ، حضور استاد زمان اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ اور حضور استاد زمان علامہ حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے تو کمال ہی فرما دیا۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، سبحان اللہ، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ، یہاں بھی پیارے مصطفیٰ کا میلاد اسی لیے تو ہو رہا ہے۔ کوئی عشق مصطفیٰ پہ بات کریں گے، کوئی آ کر کے محبوبیت مصطفیٰ پہ بات کریں گے، کوئی رحمت مصطفیٰ پہ بات ہوگی، بلاغت مصطفیٰ کی بات ہوگی۔ جب اسی کا نام میلاد ہے تو یقیناً اعلیٰ حضرت کی نظر میں تو کتنے سارے دلائل ہوں گے۔ اللہ اعلیٰ حضرت کی دعا کے صدقے ہم سبوں کو میدان محشر میں مصطفیٰ کے میلاد میں شرکت کی سعادت۔ آمین آمین آمین، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پڑھیے ذرا درود پاک بآواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا رحمت کے دریا بہا رہے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور رحمت کے دریا بہا رہے ہیں۔ ذرا شان دیکھیں آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے، جس موقع پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آئی سرکار کو لینے کے لیے، واقعہ دورانہ مخصوص اشارہ کر رہا ہوں میں، آئی لینے کو لیے، اور اس کے بعد فرماتی ہیں، آپ ذرا شان دیکھو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ سبحان اللہ، فرماتی ہیں کہ جب میں پہلی بار گھر میں داخل ہوئی، اجازت سے میں حضور کے قریب پہنچی، تو اس موقع پر حضرت آمینہ خاتون نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو باریک سا کپڑا اڑا کر کے لٹا دیا تھا۔ سرکار آرام فرما ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں قریب پہنچی اور میں نے چہرے پاک سے جب کپڑے کو ہٹایا تو ایسا لگ رہا تھا کہ رسول پاک کے رخ انور سے نور نکل کر کے آسمان کی جانب بلند ہو رہا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرماتی ہیں کہ میں نے محبت کے ساتھ گود میں لیا
اور گود میں لینے کے بعد دیکھیے کیسے سرکار رحمت کے دریا بہا رہے ہیں بھائیوں میں. یہ گود میں لیا، فرماتی ہیں کہ دودھ سینے میں خشک ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنی گود میں لیا ہے، ایسا لگا کہ رحمت کے دریا کے صدقے اللہ نے دودھ کی نہریں بہا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی محبت کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، دیکھو سرکار کیسے رحمت والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہر طرف سے آپ دیکھیں سرکار کی رحمت ہی رحمت نظر آ رہی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گودی میں لیا اور دودھ پیش کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف سے دودھ کو نوش فرمایا سیدھی جانب سے، جب بائیں جانب سے پلانے کی کوشش کی تو سرکار نے منہ بھی نہ لگایا. کیسے رحمت والے ہیں سرکار. آنا حضرت نے جب اسے دیکھا تو فرماتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں. سبحان اللہ. ارے بھائی حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو سگے اولاد تھی نا، ان کے لیے بھی تو دودھ چاہیے تھا نا. مصطفیٰ نے ایک طرف کا دودھ نوش فرما لیا، ایک طرف کا رحمت والے سرکار نے اپنے بھائیوں کے لیے، رضائی بھائیوں کے لیے چھوڑ دیا. اعلیٰ حضرت نے اسی کو نقل فرما دیا، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے رحمت والے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے بڑھ کے دیکھیں کیسی رحمت ہے آقا کی. آپ یاد کیجئے اس وقت کو، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ شریف میں ہیں. کفار مکہ حضور کو خوب ستا رہے ہیں معاذ اللہ، جو تکلیف وہ دینا چاہتے وہ دے رہے ہیں. ایک موقع پر حضور خانہ کعبہ کے قریب حرم پاک میں سرکار کا سر انور سجدے میں ہے، سرکار سجدہ فرما رہے ہیں. حضور کی رحمت ہی میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار کیسے رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر ابو جہل کو شرارت سوجی اور کہیں سے جا کر کے وہ خبیث اونٹ کا بوجھ اٹھا کر کے لایا، غلاظت اٹھا کر کے لایا، اور لانے کے بعد سرکار کا سر انور سجدے میں ہے، سرکار کی پشت انور پر لا کر کے اس نے اسے رکھ دیا. رکھا. اسلام شروع، اسلام کا معاملہ، مسلمان کمزور ہیں، ایسے موقع پر کوئی آگے نہ بڑھا. خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر شریف کم ہے، کم سن ہے، آگے بڑھی، اپنے ہاتھوں سے اپنے والد گرامی وقار کی پشت انور سے اسے ہٹانے لگی اور ہٹانے کے بعد رسول کائنات نے جب اپنے سر انور کو سجدے سے اٹھایا ہے، خاتون جنت اپنے لبوں کو ان کے لیے بددعا کرنے کے لیے کھولنا ہی چاہتی ہے. سرکار نے حضرت فاطمہ کے لبوں پر اپنا دست کرم رکھ دیا. فاطمہ بددعا مت کرو، اللہ نے مجھے رحمت عالم بنا کر کے بھیجا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان حضور اللہ. تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بھی تو فرمایا ہے انتا فیہم کے دامن میں منکر بھی ہیں. دنیا میں جو معاملہ ہے نا، ارے بھائی دنیا میں یہ بچے ہوئے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کی، مولا جیسے اور انبیاء کی امتوں پر اجتماعی عذاب آیا، مولا میری امت پر ایسا عذاب مت بھیجنا. قرآن حکیم میں موجود ہے، رب قدیر نے دعا کو قبول فرمایا، اس لیے کہ مصطفیٰ کی دعا کی شان تو یہ ہے اجابت کا جوڑا، عنایت کا سہرا. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعائے محمد رب قدیر کی جانب سے خوشخبری محبوب
ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب اللہ انہیں عذاب نہیں کرے گا اس لیے کہ تم ان میں تشریف فرما ہو۔ حضور تاج الشریعہ علی رحمت و فریضان نے اسی کو نقل فرمایا، انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے کہ فلاں بد مذہب ہے، اتنی اچھی گاڑی ہے، فلاں بد مذہب ہے، اس کا اتنا اچھا فلیٹ ہے، ارے وہ رسول اللہ کو اپنی طرح بشر بھی کہتا ہے معاذ اللہ، اتنی اچھی گاڑی میں جاتا ہے وہ۔ اے لوگو ذرا مروب خاطر مت ہونا، یہاں جو بھی مل جائے آخرت میں جو بھی حصہ ہے وہ صرف غلامان مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے للکار بھی دیا ہے نا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور فرماتے بھی ہیں اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ، جائے نا جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، اللہ اکبر، جائے نا جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام۔ حضور دلیل کیا ہے، وہی دلیل بھی موجود ہے، آقا ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں، سبحان اللہ سبحان ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں رحمت تمام بنا کر کے بھیجا ہے، اور سرکار کی رحمتوں کا صدقہ ہے کہ ہم سب مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گویا کہ میلاد منانے والے اللہ کی رحمت میں نہاتے ہیں، اللہ کی رحمت میں نہاتے ہیں۔ ارے جہاں مصطفیٰ کا میلاد ہوتا ہے 1 سال تک وہاں امن و امان رہتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں مصطفیٰ کا میلاد منانے والے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آخری بات میں عرض کروں، حضور کیسی رحمت والے سرکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک کا مفہوم سن لو، سرکار اپنے غلاموں پر کتنے مہربان ہیں۔ ایک موقع پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رب قدیر کی بارگاہ کرم میں دعا کی۔ ہم نے پڑھا، بزرگوں میں یہ بحث چلی کہ بھئی اللہ نے اپنے محبوب کی ہر دعا کو قبول فرمایا، تو ایک بزرگ ہیں، بعد میں بزرگوں نے فرمایا کہ ان سے تسامح واقع ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی ایک دعا ایسی بھی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کی قبول نہ فرمائی، وہ بات الگ ہے کہ جس دعا سے روک دیا گیا میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دعا اللہ نے قبول نہیں فرمائی، کہا کہ بھئی کون سی؟ کہا کہ ایک موقع پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو سرکار کیسی رحمت والے ہیں، ایک موقع پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رب قدیر کی بارگاہ کرم میں دعا کی، مولا خالق ارض و سما، قیامت کے دن میری امت کا حساب میرے ہاتھ میں دے دینا۔ کیسی رحمت والے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے غلاموں پر کتنے مہربان ہیں۔ مولا میری امت کا حساب میرے ہاتھ میں دے دینا مولا۔ رب قدیر کی جانب سے جواب ملا، محبوب تمہاری، اور کیوں؟ عرض کیا مولا اس لیے کہ اور انبیاء کرام کی امتوں کے سامنے میرے امت کو رسوا نہ ہونا پڑے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ سرکار کیسی رحمت والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور انبیاء کرام کے امتیوں کے سامنے میری امت کو رسوا نہ ہونا پڑے۔ مولا میری امت کا حساب قیامت کے دن میرے ہاتھ میں دے دینا۔ اللہ کا اپنے محبوب پر ذرا کرم تو دیکھو۔ رب قدیر کی جانب سے جواب ملا، محبوب قیامت کے دن تمہاری امت کا حساب تو ہم لیں گے، تمہاری امت کا حساب میں خود لوں گا، اس لیے کہ تمہارے سامنے بھی تمہاری امت کو رسوا نہ ہونا پڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا مصطفیٰ کی رحمت تو دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ شاہ نے اپنے محبوب کی یہ دعا قبول نہ فرمائی، تو وہ فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں ہر دعا قبول ہے، فرماتے ہیں اس میں تو اللہ نے اپنے محبوب کو مانگنے سے زیادہ عطا فرما دیا۔ اور محبوب نے تو یہی مانگا تھا نا، لیکن مانگنے سے زیادہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا، اور اتنا عطا فرما دیا، اتنا عطا فرما دیا کہ محبوب جسے جو چاہے وہ عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے جبھی تو کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، سبحان اللہ۔ دینے والا ہے سچا،
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے تمہیں سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیج دیا ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اگر دوران گفتگو مجھ سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو رب قدیر کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی آواز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، جس سے ہمارے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔